اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹ کریں گے رائز اینڈ فال آف مغل امپائر، چیپٹر نمبر 6 فرام دا بک آف ونڈو ٹو ورلڈ ہسٹری، کلاس 7، ایجوکیشن ڈیورنگ دا مغل ایرا. ہم اس کی پریویس ویڈیو جو ہے وہ 67 پیج اوپر جو ہے ہم نے کیلیگرافی اور ان کی آرٹ اور جو ہے نا آرکیٹیکچر کے اوپر بنا لی ہے. اب ہم نیکسٹ ویڈیو ہے ہماری ایجوکیشن ڈیورنگ دا مغل ایرا، کہ تعلیم کے بارے میں مغل ایرا کے اندر جو ہے نا ہمیں کیا کیا تبدیلیاں یا کیا کیا ریفارمز ملتی ہیں. تو چلتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریڈنگ کو. دا ایڈوانسمنٹ ان پولیٹکس، ملٹری، سوسائٹی، ریلیجن، ٹالرنس، ٹریڈ اینڈ کامرس ڈیورنگ دا مغل ایرا وڈ ناٹ ہیو بین ریچ سچ ایکسٹراڈنری ہائٹس وداؤٹ کوالٹی ایجوکیشن. اب یہ سارے جتنے بھی شعبے تھے، وہ پولیٹکس ہو، سیاست ہو، وہ معاشرتی لیول ہو، وہ مذہبی ٹالرنس کی بات ہو، یعنی مذہبی برداشت انسانوں کے اندر پیدا کرنا، یا تجارت ہو، یہ سارے شعبے جو تھے نا ایک اچھی تعلیم کی جو ہے نا اس کی ہائٹ کو چھونے تک، اس کی بلندی کو ہاتھ لگانے تک جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہو سکتے تھے. یعنی ان کے اندر آپ کو ایکسیلنس اسی وقت ملے گا ان سارے شعبوں کے اندر اگر آپ تعلیم یافتہ ہوں گے، بہترین تعلیم یافتہ ہوں گے. تو آل مغل ایمپررز ہیڈ اے گریٹ انٹرسٹ ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن. اب آرٹ اور آرکیٹیکچر کے تو وہ شوقین تھے ہی تھے، لیکن مغل ایمپررز نے جو ہے نا انٹرسٹ شو کیا ہے ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر، تعلیم کی جو ہے نا فیلڈ کے اندر انہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کیا ہے اور انٹرسٹ شو کیا ہے. دے ریسپیکٹڈ اسکالرز اینڈ پیٹرونائز ایجوکیشن اینڈ ٹک اے لاٹ آف انٹرسٹ ان سیٹنگ اپ لائبریریز. انہوں نے تعلیم کو بہت اہمیت دی، بہت اعلیٰ مقام عطا کیا اپنے دور ریاست کے اندر یا دور اقتدار کے اندر، اور اسکالرس کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بہت احترام کیا جاتا تھا، اور انہوں نے اسی مقصد کے لیے بہت ساری لائبریریز جو ہیں نا ان کا قیام عمل میں لے کر آئے ہوئے تھے. وہ ان 1641 دا لائبریری ان آگرہ کنٹین 2400 volumes of literacy works such as گلستان، بوستان، اخلاق جلالی، اخلاق نثری اینڈ انوار سہیلی. تو یہ ساری وہ لٹریچر ہے جو ادب کے ساتھ جن کا تعلق ہے، جس کا روحانیات کے ساتھ تعلق ہے، جس کا شریعت کے ساتھ تعلق ہے، جس کا انسانیت کے ساتھ تعلق ہے. تو یہ وہ سارے بہترین آتھرز ہیں جن کی یہ کتابیں رکھی گئی ہیں. اور یہ تقریباً ان کی کتابوں کے جتنے والیومس ہیں نا، یعنی ایک کتاب کے جس طرح ہم کوئی ٹی وی شو دیکھتے ہیں اس کے سیزنز آتے ہیں، تو اسی طرح ان کے والیومس ہوتے ہیں بک کے، یعنی ایک قسط، دوسری قسط، تیسری قسط. یعنی ایک کتاب اگر ایک مصنف نے ایک وقت میں پوری نہیں کی تو وہ اس کے 10-12 والیومز نکالے گا اور پھر اس کی وہ کتاب مکمل ہوگی، یعنی 10-12 کتابوں پر محیط ہوگا اس کا وہ پوری داستان جو بھی وہ لکھے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ نام جو ہے آپ نے یاد کرنا بہت ضروری ہے. اور 1641 میں آگرہ میں یہ لائبریری تھی جس کے اندر 2400 یعنی 24,000 والیوم تھے ان کتابوں کے. دیز بکس ور ایکسٹینسولی ریڈ، اور یہ کتابیں بڑی زیادہ پڑھی جاتی تھیں، بڑے شوق سے، بڑے زیادہ توجہ کے ساتھ ان کو پڑھایا جاتا تھا اور پڑھا جاتا تھا. بوتھ مین اینڈ وومن ور انکریج ٹو ایجوکیٹ دیم سیلوز. اب ان کے دور میں مسلمان عورتوں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا مائنورٹیز میں سے ہوں، عورت مرد دونوں کے لیے تعلیم کا حاصل کرنا جو ہے نا وہ فرض قرار دے دیا گیا تھا. ڈیورنگ دا لیٹر مغل ایرا، درس نظامی، دا کریکولم آف مولانا نظام الدین آف فرنگی محال واز فارم. اب مجھے یہاں پر پڑھا نہیں جا رہا کیونکہ یہ جو ہے نا فارمولیٹڈ ہے، آئی تھنک سو، کیونکہ ورڈ کافی بلر ہوا ہوا، اس کے اوپر لائٹ ہے. تو مغل ایرا کے بعد جو ہے نا جو مین بابر کے دور سے لے کے شاہ جہاں تک دور چلا، اس کے بعد کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو نظام الدین فرنگی تھے نا، نظام الدین فرنگی، انہوں نے اپنے دور میں مولانا صاحب نے درس نظامی کو جو ہے نا درس و تدریس کے حصے میں، ایجوکیشن کے حصے میں انٹروڈیوس کرایا، اور اس کے اندر درس نظامی کے اندر سبجیکٹ جو سائنس کا ہے اور فلاسفی کا اس کو بھی شامل کر دیا گیا. یعنی اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو سائنس اور فلسفے کی تعلیم سے بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں آراستہ کیا جانے لگا. بابر کمپائلڈ ہز میموریز ان ہز فیمس آٹوبایوگرافی تُز بابری اور بابر نامہ. اٹ از ریٹن ان دا چغتائی ٹرکش لینگویج دیٹ واز بابرز مدرس ٹنگ. اب بابر کی جو والدہ تھیں، کیونکہ وہ ترکی سے تعلق رکھتی تھیں، تو انہوں نے اپنے اولاد کو بھی ظاہر بات ہے ترک زبان جو ہے وہ سکھائی ہوئی تھی. تو
وہ جو ترکی کی زبان وہاں بولی جاتی ہے، ان کی نیشنل لینگویج وہ چغتائی ہے، تو اس زبان میں انہوں نے اپنی جو زندگی کے حالات ہیں نا وہ ایک آٹو بایوگرافی کی شکل میں تُزِ بابری کے نام سے یا بابر نامہ کے نام سے تحریر کی ایک کتاب، جس میں انہوں نے پیدائش سے لے کے وفات سے پہلے تک کے جتنے واقعات اور اپنی زندگی میں جتنے ان کے ساتھ وقت گزرا ہے، ان کے ساتھ جو حالات گزرے ہیں ان کے اوپر، وہ سب اس میں تحریر کیے گئے ہیں. اور مجھے تھوڑا سا ریڈ کرنے میں سے پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ میں جو ہے نا کافی چھوٹا لکھا ہوا ہے اور مجھے پرابلم ہو رہی ہے اس کو ریڈ آؤٹ کرنے میں. تو اس کے لیے ذرا جو ہے نا اپنی کتابوں کو، اپنی بکس کو اپنے سامنے کھول کے رکھیے گا اور فوکس کیجیے گا میری ووکل پر، کیونکہ میری اگر وائس آپ کے کانوں میں جا رہی ہے تو یہ جو ہے نا اتنا ضرورت نہیں پڑتی آپ کو اسکرین کو دیکھنے کی، تو آپ اپنی کتاب میں سے وہ چیز دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، تو آپ کے لیے زیادہ جو ہے نا سوٹیبل ہوگا. نیکسٹ چلتے ہیں اپنے پیج نمبر 68 کی طرف. اب وار آف سکسیشن آ گیا ہے، پیج نمبر 68 کے اوپر ہمارا ٹاپک ہے، اور یہاں سے جو ہے نا ڈکلائن اصل جو ہے مغل دور کا وہ شروع ہوتا ہے. جب وار آف سکسیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاج جو ہے نا چھیننے کے چکر میں، تخت چھیننے کے چکر میں، کہ جی اب ہم ان کے بعد وارث ہیں اس تخت کے، اس چکر میں جو ہے نا ایک تخت ہے اور اس کے 10 وارث کھڑے ہوئے ہیں. کسی بھی بادشاہ کی موت کے بعد جو ہے نا 10 وارث کھڑے ہو گئے ہیں کہ جی ہمیں یہاں پر جو ہے نا بٹھایا جائے اس تخت کے اوپر. دا مسلم رول دا سب کانٹیننٹ فار سینچریز. اب صدیوں سے مسلمان جو ہے نا وہ حکومت کرتے آ رہے ہیں بر صغیر کے اوپر. ایز لانگ ایز دے ریمین اسٹرانگ اینڈ کیپیبل، جب تک وہ اس قابل تھے یا جب تک وہ طاقت رکھتے تھے حکمرانی کی، ٹھیک ہے. دے رول دا ریجن ویری سکسیزفلی. تو انہوں نے یہ اپنا جو دور ہے نا بادشاہت کا بڑی بہترین انداز سے جو ہے اس کو نبھایا. دا مغل امپائر اسٹارٹیڈ ڈکلائنگ آفٹر دا ڈیتھ آف اورنگزیب ان 1707. اب 1707 میں اصل ڈکلائن شروع ہوتا ہے جب مغل بادشاہ جو اورنگزیب ہے اس کی وفات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو میں بتایا تھا اورنگزیب بہت نیک انسان تھا، بہت اللہ والا، بہت صوفیہ کرام کو ماننے والا اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا. جب وہ دنیا سے گیا ہے نا اس کے بعد ڈکلائن شروع ہو گیا، زوال شروع ہو گیا مغل سلطنت کو. اب وار آف سکسیشن ٹک پلیس امنگ ہز 3 سنس. وہ پیچھے ترکے میں اپنے 3 بچے چھوڑ کر جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ تینوں بیٹے آپس میں لڑ رہے ہیں کہ بادشاہ میں بنوں گا، وہ کہتا ہے میں بنوں گا، وہ کہتا ہے میں بنوں گا، ٹھیک ہے. تو معظم محمد اعظم شاہ اینڈ کام بخش. اب جو معظم اور محمد اعظم ہے نا، محمد اعظم شاہ اور کام بخش، یہ 3 نام ہیں ان 3 بیٹوں کے اورنگزیب کے. فرسٹ اعظم شاہ ڈکلیئرڈ ہمسیلف ایمپرر. پہلے اعظم شاہ نے کہا کیونکہ میں سب سے جو ہوں نا سینٹر میں ہوں تو میں عقل مند ہوں تم لوگوں سے، تو میں بنوں گا بادشاہ. بٹ ہی واز ڈیفیٹڈ بائی معظم نیئر آگرہ. اب وہ بادشاہ کے بچے تھے، ان کو چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس کے اوپر انہوں نے گورنر بنا کر بٹھایا ہوا تھا. اب وہ کیا ہوا، اسٹیٹس آپس میں لڑنا شروع ہو گئی ہیں. ایک بھائی دوسری بھائی کی اسٹیٹ پہ حملہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کے گھر پر حملہ کرتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ کے بچے تھے اور ان کے پاس بڑے بڑے علاقے تھے ان کو دیے ہوئے. بادشاہ نے اس لیے دیے ہوتے ہیں کہ ان کو عادت ہو، ان کو پتہ چلے کہ حکومت کرنی کیسے ہے، حکومت چلانی کیسے ہے. تو اب جو درمیان والا تھا نا اعظم شاہ، اس نے کہا جی میں بادشاہ بنوں گا، لیکن اس کو اس کے جو معظم ہے بڑا بھائی، اس نے اس کو شکست دے دی. آگرہ میں لڑائی ہوئی ان کی آپس میں. He also defeated Kambaksh near Hyderabad and became the emperor at the age of 64. اب بڑے بھائی نے درمیان والے بھائی معظم اور چھوٹے بھائی کام بخش دونوں کو ہرایا اور خود بادشاہ کے تخت پر بیٹھ گیا، اور اس کی عمر تھی تقریباً 64 ایئرس. دیکھیں یہ کام پیار محبت سے بھی ہو سکتا تھا، بغیر آپس میں لڑے، بغیر اپنی امپائر کو زوال کا شکار کروائے، بغیر آپس میں محبت سے. دو جو چھوٹے بھائی ہیں ان کو چاہیے تھا بڑے بھائی کو کہتے کہ جی آپ زیادہ ہم سے عقل مند ہیں، آپ بیٹھے. پھر لیٹر آن ان دونوں کو بھی تو موقع مل ہی جانا تھا نا کبھی نہ کبھی بادشاہ بننے کا. تو بس اس لالچ نے کہ تخت ہم لے لیں اور ہمیں زیادہ سپر پاور مل جائے، اس میں آ کر جو ہے نا اتنی بڑی عظیم سلطنت کو زوال آنا شروع ہو گیا. A series of weak emperors continued for many years which eventually led to the downfall of the great Mughal empire. اور پھر اسی چکر میں جو ہے نا اس جو اعظم ہے اس کے بعد جو بھی ایمپرر آیا نا وہ بس اسی لالچ میں آیا کہ تخت مجھے مل جائے، سونا مجھے مل جائے، ریاست مجھے مل جائے، اتنا بڑا علاقے کا میں بادشاہ ہوں گا. یعنی کسی نے فوکس نہیں کیا کہ ان سے پہلے ان کے باپ داداؤں نے اس ریاست کو کیسے مضبوط رکھا، کس وجہ سے رکھا. انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا، بس تخت کے پیچھے پڑ رہے. مینی انٹر
internal land, external invaders like Nader Shah and Ahmad Shah Abdali challenged their authority. اب کیا ہوا، جب گھر میں لڑائی ہو نا تو باہر والے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کے دشمن، اور وہ آپ کو الگ الگ کر کے بھڑکانا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے نا وہ آپ سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. یہی کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہوا. اب نادر شاہ اور جو ابدالی ہے نا، شاہ ابدالی، احمد شاہ ابدالی، وہ باہر کے علاقوں کے لوگ تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو چیلنج کرنا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے جو اپنی اتھارٹی رکھی ہوئی ہے نا، یہ تم لوگ غلط طریقے سے ہمارے علاقوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، تو یہ ہمیں واپس دو. اور تمہارے جتنے بھی بڑے باپ دادا تھے نا، انہوں نے مغل دور میں ہم سے یہ زبردستی ہمارے علاقے لیے تھے، تو یہ علاقے میں واپس کرو. اب کیونکہ وہ آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے سارے، تو نہ وہ کسی سے بات کر سکتے تھے کہ یار واقعی یہ ہمارے باپ دادا نے ان کے ساتھ زیادتی ظلم کیا ہے. اب کیونکہ وہ ٹوٹ چکے تھے، لکڑیاں بکھر چکی تھیں، تو ایک ایک لکڑی کو توڑنا آسان تھا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے نا، ایک لکڑہارا ہوتا ہے، وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے توڑو ان کو، تو وہ نہیں توڑ سکتے. لیکن جب وہ ایک ایک لکڑی الگ کر کے ان کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے تو وہ بڑے آرام سے توڑ لیتے. تو یہی کچھ جو ہے نا مغل امپائر والوں کے ساتھ ہو رہا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ناراض تھے، ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر پا رہے تھے، اور باہر والے اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے تھے. اور پھر آہستہ 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 یہ علاقہ بٹنا شروع ہوا، اور باہر کے لوگ اس میں انوالو ہوئے، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی، اور تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی یہ ریاست. اب نیچے ٹائم لائن آف لیٹر مغل جو ہے نا، یعنی اورنگزیب کے بعد، اورنگزیب تک آپ نے کیا دیکھنا ہے، وہ مغل ایرا بڑی ہائٹ پر گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اس وقت ڈکلائن نہیں ہے، وہ اس کا رائز ہے اورنگزیب بادشاہ تک. لیکن اورنگزیب بادشاہ کے بعد 1707 کے بعد ڈکلائن شروع ہوتا ہے، اور اس کے ڈکلائن کے بعد جتنے بھی فالتو مغل بادشاہ آئے ہیں نا، ان کی ٹائم لائن یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہو. تو بس ان فالتو کو آپ پڑھ لو، صحیح اچھا ہے آپ کے لیے، آپ کو یاد ہونا چاہیے. لیکن جو ان کی ٹائم لائن پہلی ہے نا، جو عظیم بادشاہ گزرے ہیں، ان کی ٹائم لائن یاد کرنا زیادہ اہم ہے. اب وہ اسی زوال کو جو نا مزید آپ کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، کھول کر بتا رہے ہیں کہ آخر زوال کا سبب بننے کی چیزیں کیا تھیں، اتنی بڑی ریاست کس طرح تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی. نادر شاہ انویژن. اب نادر شاہ کا حملہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اس نے اس مغل سلطنت کے اوپر کیا. نادر شاہ فل نیم واز نادر قلی خان. In 1736 he overthrew the Safavid dynasty Persia and took the title of Nader Shah. He was attracted to the subcontinent due to weak government of the later Mughal ruler. اب کیا ہوا، نادر شاہ ظفر جو ہے نا، کہہ رہی ہوں، نادر شاہ جو ہے اس کا پورا نام جو ہے نادر قلی خان ہے، اور یہ 1736 میں وہ کیا کر رہا ہے، صفوید ڈائنیسٹی کو تباہ کرنے کے بعد نا، پرشیا میں، ایران میں، اس نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا نادر شاہ کا، ٹھیک ہے، اور بادشاہ بن گیا. آپ کو پتہ ہے نا کہ ان ڈائنیسٹیز میں بادشاہوں کو شاہ یا سلطان کہا جاتا تھا. اب اپنا نام اس نے شاہ اسی طرح کرایا. اصل میں اس کا نام نادر قلی خان تھا، اور شاہ اس کو بادشاہ کا نام اس کے ساتھ لگ گیا، یعنی شاہ جو ہے مینس بادشاہ، تو نادر بادشاہ یا نادر شاہ. تو ہی واز اٹریکٹیڈ ٹو دا سب کانٹیننٹ. اب اس نے جب وہاں سے جو ڈائنیسٹی تھی صفوید، اس کو جب ختم کیا اور ٹک اوور کر لیا، چارج لے لیا، تو اب اس کو لالچ بڑھی، اور اس نے سب کانٹیننٹ کی طرف نظر کی، بر صغیر کی طرف. اور وہاں اس کو کون سی سلطنت نظر آئی، مغل رولرز کی. اور اس کو پتہ چل گیا کہ مغل رولرز تو آپس میں لڑ پاگل ہوئے ہیں، ان کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ بڑی ڈھیلی ڈھالی ہو چکی ہے، اور میں ان پر حملہ کر کے نا ان سے یہ ہتھیار سکتا ہوں. تو 1739 میں ہی ڈیفیٹڈ دا مغل ایزیلی ان دا بیٹل آف کرنل کی بیٹل ہوئی، جنگ ہوئی 1739 کے اندر، اور اس نے وہ سلطنت مغلوں سے چھین لی. دا کیپٹل سٹی آف دہلی واز کیپچرڈ اینڈ تھاؤزنڈز آف پیپل ور کلڈ. اب جو لوگ امن سے اس علاقے میں رہ رہے تھے مغل دور کی رائز کے وقت، اس کے عروج کے وقت، اب وہی لوگ، ہزاروں لوگ ہیں جو نادر شاہ کے ہاتھوں قتل کیے جا رہے ہیں. ان جو برے حکمران ان کے اوپر بیٹھ گئے ہیں نا، بعد کے ڈکلائن کے بعد کے جو ایمپررز بیٹھے، ان کی وجہ سے عوام کو نا اپنے جانوں سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے. نادر شاہ لیفٹ انڈیا ٹیکنگ ود ہم دا رینوڈ پیکوک تھرون آف شاہ جہان. اب شاہ جہان کا بہت قیمتی ایک سر پر پہننے والا تاج تھا، جس کے اندر مور کے پر لگے ہوئے تھے، مور پنکھ لگے ہوئے تھے. لیکن وہ مور پنکھ خالی مور پنکھ نہیں تھے، ان مور پنکھوں کی شکل کا اس میں ہیرے جواہرات بھی جڑے ہوئے تھے، اور بڑا بہترین، وہ بہت قیمتی کاسٹلی وہ اس کا تاج تھا جو وہ اپنے ساتھ لے کر گیا. اور سب کو پتہ ہے کہ بادشاہ کی جو شان ہوتی ہے نا، وہ اس کے سر کا تاج ہوتا ہے. تو جب تاج ہی وہ اٹھا کر لے گیا، اٹ مینس کہ اس نے پورے طریقے سے کانکر کر لیا اس ریاست کو اور فتح کر لیا. دا انویژن شیٹرڈ دا مغل رول اینڈ ویکن دیئر سینٹرل اتھارٹی. اب اس حملے نے جو ہے نا ان کو
پورے طریقے سے توڑ کر بکھیر کر رکھ دیا مغل ریاست کو، اور وہ بہت زیادہ کمزور پڑ گئی. ان کی سینٹرل اتھارٹی، ان کی جو آرمی تھی یا جو بھی لوگ تھے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ہر چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس کے طور پر وہ بکھر چکی ہوئی تھی ریاست، جو پہلے ایک مضبوط ریاست ہوا کرتی تھی. دا امپیکٹ آف دس انویژن واز ویری اسٹرانگ. اور نادر شاہ نے جو حملہ کیا تھا نا، اس کا تو بہت ہی برا اثر پڑا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو نا ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے تھے. ایز اے ریزلٹ دا مغل ور انیبل ٹو ریگین دیئر پاور. اب لوگوں کے اوپر سے مغل بادشاہوں کا ڈر اتر گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ اب یہ مغل بادشاہ اس قابل نہیں رہے تھے کہ پوری دنیا پر راج کر سکتے یا اتنی بڑی ریاست کو چلا سکتے. تو وہ اپنی پاور کھو چکے تھے، اپنی طاقت کھو چکے تھے. اور اب ایک اور قیامت احمد شاہ ابدالی کے نام سے اس مغل ریاست کو بالکل دفنانے کے در پر پہنچ گئی تھی، ٹھیک ہے نا. پہلے تو نادر شاہ نے اپنا کام دکھایا، اب احمد شاہ ابدالی پہنچ گئے. احمد شاہ واز اے ینگ اینڈ ٹیلنٹڈ کمانڈر آف نادر شاہ. نادر شاہ کے یہ بڑے ٹیلنٹڈ کمانڈر تھے. ٹو 1739 ہی اکمپنیڈ نادر شاہ ٹو دہلی. دہلی میں انہوں نے آپس میں ملاقات کی اور وہیں اس نے جوائن کیا نادر شاہ کو. ہی وش ٹو انہینس ہز پوزیشن ان افغانستان بائی کیپچرنگ دا نیبرنگ کنٹریز. ہی فریکوینٹلی انویڈڈ پنجاب. اب اس نے کیا کیا کہ یہ پچھلے اوریجن جو تھا نا اس کا افغانستان تھا، ٹھیک ہے نا. اس نے نادر شاہ کے ساتھ مل کے کہا بھائی تمہارا تو اوریجن جو ہے نا پیچھے اصل جگہ جو ہے وہ تمہاری ایران ہے، تم تو واپس جا رہے ہو اور بادشاہ تم یہاں کے بھی رہو گے، تو لیکن مجھے بھی تھوڑا سا نا یہاں کا چارج دو، میں تمہارا کمانڈر بن جاتا ہوں. یعنی سپہ سالار بن گیا نا. اور سپہ سالار بننے سے اس نے کیا کیا کہ افغانستان پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کہ دیکھو اب میں تو دلی کا بھی گورنر ہوں، تو اپنے علاقے میں لوگ جا کے دکھاتے ہیں نا جو باہر کے ملکوں سے آتے تو اپنے محلے میں جا کے شو آف کرتے ہیں کہ دیکھو جی میں نے یہ کیا، تو میں باہر کے ملک میں یہ کمایا. تو اس نے بھی یہی شو آف کرنے کے لیے نا افغانستان میں اس نے بڑے ساری افغانستان کے ارد گرد نیبرنگ کنٹریز تھی نا ان کو کیپچر کرنا شروع کر دیا. اور سب سے پہلا حملہ جو اس نے کیا پنجاب کی، یعنی پاکستان کے پنجاب یا انڈیا بر صغیر کے پنجاب کے اوپر سے. شاہ ولی اللہ واز اے prolific writer who wrote extensively on فقہ اینڈ حدیث. جو حدیث اور فقہ کے علم کو جانتے ہیں نا وہ اس قسم کی جو ہے نا تعلیم جو ہے نا کتابیں لکھتے ہیں، جیسے حدیث کی کتابیں ہیں یا فقہ یا شریعت کی کتابیں ہیں، تو یہ پروفولک رائٹرز ہوتے ہیں. امنگ ہز فیمس ورک آر دا حجت اللہ بلیغان اینڈ ازالت الخفا. یہ دونوں کتابوں کے نام اچھے سے یاد کر لیجئے گا. اور ہی ٹرانسلیٹڈ دا ہولی قرآن انٹو پرشیا. ان کا بہت بڑا کارنامہ کہ انہوں نے قرآن کی جو ہے نا تفسیر یا قرآن کو جو ہے فارسی زبان میں جیسے عربی زبان ہے نا اس کو فارسی میں لکھا، ٹھیک ہے نا. فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دا لوکل مسلمس. کیونکہ وہاں کے مسلمان جو ہے وہ پرشیا کے رہنے والے فارسی زیادہ اچھے سے سمجھتے تھے، تو اس لیے قرآن کی اچھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے انہوں نے قرآن کو ترجمہ کیا انٹو فارسی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد شاہ ولی اللہ آلسو میڈ ایفرٹس فار دا پولیٹیکل اپلفٹ آف دا مسلمس آف انڈیا. انڈیا کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے سیاسی طور پر بہت ساری خدمات انجام دیں تاکہ ان کو سیاسی طور پر نا ہندوؤں سے اوپر لایا جائے. ہندوؤں نے دبا کے رکھا ہوا تھا مسلمانوں کو. ہی روٹ ان احمد شاہ ابدالی دا کنگ آف کابل ٹو ہیلپ دا مسلمس آف انڈیا. اب انہوں نے احمد شاہ ابدالی کے بارے میں اچھے الفاظ یہ لکھے ہیں کہ انہوں نے جو مسلمان تھے نا مغل ریاست کے ان کا بڑا خیال کیا اور ان کے لیے بہت زیادہ کام کیا. تو یہ شاہ ولی اللہ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے یہ سینٹ بھی ہیں اور ان کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں اچھی. تو یہ آپ ضرور جو ہے نا انفارمیشن والا باکس اس کو ضرور یاد کیجیے گا. اب آ جاتے ہیں سب سے موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک، دا بیٹل آف پلاسی 1757. اس کو دل سے یاد کرنا ہے، اس کی ایک ایک لائن کو غور سے سننا ہے. The Europeans came to the subcontinent as traders and worked under the East India Company. اب ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں کہ جی ہم تو یہاں پر ٹریڈنگ کمپنی ہے، یعنی تجارت پیشہ لوگ ہیں. ہمارے انگریز اپنے ملک سے سامان لے کر آتے ہیں یہاں بیچنے کے لیے اور یہاں کا سامان لے کر جاتے ہیں وہاں بیچنے کے لیے. جیسے یہاں پر نیسلے کی کمپنی ہے اور ناروے کی ٹیلی نور ہے، تو باہر کی کمپنیاں نا یہاں کھلی ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے جی آؤ اپنا سامان بیچو یہاں پر، ہمارا سامان لے جا کر اپنے ملک میں بیچو. تو وہ اس طرح انگریز آہستہ آہستہ بر صغیر میں داخل ہوئے، ٹریڈر بن کر، تاجر بن کر. انہوں نے اپنی اصل ابھی پردہ اپنے چہرے سے نہیں ہٹایا تھا کہ ہم کیوں آ رہے ہیں. گریجولی دے اسٹارٹیڈ گیننگ اسٹرینتھ. اب آہستہ آہستہ ان کو طاقت ملنا شروع ہوگی. کیسے؟ لوگ ان کی چیزوں سے بڑے متاثر ہو، ان سے چیزیں خریدیں اور وہ لوگوں سے جان پہچان بڑھانے میں اور آہستہ آہستہ اندر کی باتیں ان کو پتہ لگنی شروع ہوگی کسی علاقے کی.
اینڈ ور انوالو ان مینی کانسپریسیز اگینسٹ دا ویک رولرز آف دا مغل امپائر. اب لوگوں نے بتانا شروع کیا جی فلانے کا بادشاہ فلانے کا بھائی ہے اور وہ آپس میں لڑتے ہیں اور ان کے گھر میں یہ مسئلے ہیں. جب آپ کے گھر کی باتیں لوگوں کو ملتی ہیں نا, آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے, تو آپ کا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اسی طرح مغل ریاست کی اندر کی باتیں انگریزوں کو پتہ چل گئی, ان کو پتہ چل گیا ان کے ویک پوائنٹس کہاں ہیں اور ہم ان کی ریاست کو کیسے مسمار کر سکتے ہیں, گرا سکتے ہیں اور خود یہاں پر آ کر بیٹھ سکتے ہیں. یعنی برٹش رول کا آغاز جو ہے نا یہ بیٹل آف پلاسی کے بعد سٹارٹ ہونے والا ہے. اب in 1757 the battle of Plassey was fought between the forces of Nawab Siraj-ud-Daulah of Bengal and Lord Clive of the British East India Company. ایسٹ انڈیا کمپنی تو ٹریڈر بن کر آ رہی ہے, ان کو کیا شوق پڑ گیا ہے وہاں کے رہائشی کے ساتھ جنگ لڑنے کا. یعنی ان کے دلوں میں کوئی اور بات چل رہی ہے نا, ان کو کسی اور چیز کی لالچ ہے اور یہ دو نمبری لگا کر بر صغیر پاک و ہند کے اندر گھس گئے ہیں. یعنی اصل میں ان کا مقصد ہے اس ریاست کو قابو کرنا, اور آئے یہ کیا ہیں دھوکے سے ایک تاجر کی شکل میں اپنی کمپنی کھولی, اور یہاں انہوں نے اپنے جتنے بھی ملازم تھے پہلے ان کو ملازم کے طور پر دکھایا اور پھر کہا جی ہم نے ان کو تھوڑی سی ٹریننگ دیا آرمی کی تاکہ ہماری اتنی بڑی کمپنی ہے کوئی لوٹ نہ لے ہمیں, اور پھر اسی آرمی کو بڑھا کر انکریز کر کے اس میں ہندوؤں کو بھی شامل کر لیا, اور پھر انہوں نے باقاعدہ حملہ کر دیا نواب سراج الدولہ کے بنگال کے, جس کو اوپر حملہ کیا تاکہ اس کی ریاست کو اس کے ہاتھ سے چھین لیا جائے. سلائیو لارڈ تھا جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا مالک تھا, اس نے یہ ساری اسکیم لڑائی ہوئی تھی. پیچھے برٹش کی جتنی گورنمنٹ تھی وہ ساری اس کو سپورٹ کر رہی تھی اس معاملے میں. دا میجر پورشن آف دا نوابس آرمی واز انڈر دا کنٹرول آف میر جعفر ہو بٹریڈ دا نواب فار دا برٹش. اب جو کمانڈر تھا نا سراج الدولہ کا, اس نے کیا کیا, اس نے مل گیا وہ کمانڈر جا کے دوسری آرمی کے ساتھ, یعنی اپنے گھر کا چراغ ہی ہے نا وہ اس نے گھر کو آگ لگا دی ہے. تو اس کی آرمی ساری جو ہے نا آدھی سے زیادہ آرمی لے کر وہ دشمن کے ساتھ مل گئے. تو اب بیچارہ نواب کیا کرتا, کیسے بچاتا. نواب سراج الدولہ آرمی واز ڈیفیٹیڈ, تو اس کے پاس تو تھوڑی سی آرمی رہ گئی اور وہ بیچاری ماری گئی پھر, اور اس کو ہار ہوئی. دا بیٹل آف پلاسی, دا برٹش رول واز اسٹیبلش ان بنگال اینڈ دا ایسٹ انڈیا کمپنی واز الاؤڈ ٹو انگیج ان فری ٹریڈ ان بنگال. اب کیا ہوا کہ یہاں بنیاد پڑ گئی برٹش رول کی انڈیا کے اندر, ٹھیک ہے. اور نواب الدین سراج الدولہ کو جب شکست ہوئی تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا کہ اب وہ جو ہے نا ٹریڈ بنگال کے ساتھ تو وہ کرے گی, لیکن اب وہ اس علاقے کے اوپر راج بھی کرے گی. یعنی ہم کہہ رہے ہیں رول واز اسٹیبلش ان بنگال, انہوں نے برٹش رول اپنا باقاعدہ وہاں چلایا. یعنی سمجھے کہ انگریز حکومت چل رہی ہے, جو کچھ انگلینڈ میں جو رولز ریگولیشنز فالو کیے جاتے ہیں وہی اب یہاں پر بنگال میں کیے جائیں گے. یعنی انہوں نے اپنے اس علاقے کو بھی ایک طرح کا برطانیہ بنانے کی کوشش کی. اور ایسٹ انڈیا کمپنی واز الاؤڈ ٹو انگیج ان فری ٹریڈ ان بنگال. پہلے وہ پے کرتے تھے ٹیکسز بنگال والوں کو, اب یہاں پر وہ ٹریڈنگ کریں گے فری آف کاسٹ, کوئی ان کو نہیں پوچھے گا کہ کتنا مال گیا کتنا آیا. تو اس طرح ان کو اور پاور ملنا شروع ہوگی, اور یہاں سے انگریز حکومت نے بر صغیر پر اپنے پاؤں جمانا شروع کیا. اور اس بیٹل آف پلاسی کو آپ کو یاد کرنا اس لیے ضروری کیونکہ یہ سب سے اہم ٹاپک ہے جب انگریز نے اپنے پہلا قدم جو ہے نا بر صغیر پاک و ہند کے اوپر جمانے کی کوشش کی, اور پھر اس نے 100 سال حکومت کی اور مسلمان اور ہندوؤں کو سب کو بڑا ذلیل کیا, بر صغیر کے لوگوں کو اس نے غلام بنا دیا. اور پھر جنگ آزادی ہوئی اور پھر پاکستان آزاد ہوا اور انڈیا آزاد ہوا, پھر بعد کی باتیں ہیں. تو یہ اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا. ہوپ فلی آپ کو یہاں تک بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. میں نے بہت کوشش کی ہے کہ آپ کو میں اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کر سکوں. اپنا خوب خیال رکھیے گا.